تقلید سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کریں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع؟ بلا شبہ قرآن و سنت پر عمل میں ہی نجات ہے اور یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز بھی ہے، مگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ارشادات ربانیہ و فرامین مصطفیہ، ان سے ثابت شدہ عقائد و احکام کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کچھ نصوص ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ فقط ماننے کے لیے ہیں، مثلا متشابہات اور حروف مقطعات۔ نمبر دو، بعض دلائل کا تعلق عقائد سے ہے اور وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی تشریح و وضاحت کی ضرورت نہیں، جیسے بنیادی عقائد، توحید و رسالت، قضاء و تقدیر اور جنت و دوزخ وغیرہ۔ نمبر تین، کچھ نصوص کا تعلق عقائد سے اور وضاحت طلب ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے ائمہ علم کلام کی تشریح درکار ہوتی ہے۔ نمبر چار، بعض احکام واضح طور پر ثابت ہیں اور ان میں اجتہاد یعنی قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنے کی حاجت نہیں، جیسے ارکان اسلام کی فرضیت اور سود، شراب نوشی، چوری، قتل اور بے حیائی وغیرہ کی حرمت۔ نمبر پانچ، جبکہ کچھ احکام ایسے ہیں جن سے متعلق استنباط یعنی قرآن و سنت میں غور کر کے نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ احکام نوپید ہیں یعنی وصال نبوی کے بعد پیش آئے ہیں، جیسے عبادات و معاملات کی تفصیلات اور نئے پیش آنے والے مسائل۔ چونکہ پانچویں قسم کے احکام سے متعلق وضاحت کی ضرورت ہے تو ان کی تشریح دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، ہم اپنی سوچ فہم پر اعتماد کریں اور خود سے قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دیں۔ نمبر دو، قرآن و سنت کے ماہرین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات کو حجت یعنی معتبر سمجھے، کیونکہ وہ درجہ اجتہاد یعنی علم دین کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ دین سیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ان کے شاگردوں سے قرآن و حدیث کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ یقیناً یہ دوسری صورت انتہائی محتاط بھی ہے اور فطری اصولوں کے مطابق بھی ہے۔ اب تقلید کا مفہوم سمجھیے، کوئی شخص اپنے ادھورے علم اور ناقص فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریحات کو اپنے لیے حجت سمجھے اور ان کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرے تو یہ تقلید امام اعظم ہوگی۔ ازالہ وہم، تقلید امام اعظم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی کوئی نئی شریعت ہے جس پر عمل کیا جائے گا، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ قرآن و سنت کی مراد سمجھنے اور صحیح انداز میں پیروی کے لیے بحیثیت شارع قانون شریعت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تصحیحات پر اعتماد کیا جائے گا اور انہیں حجت سمجھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن و سنت کے قطعی و واضح احکام میں تقلید ہوتی ہی نہیں۔